گڈ مارننگ ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم نیو چیپٹر اسٹارٹ کر رہے ہیں. وہ ہے انوائرمنٹل مینجمنٹ اینڈ لیجسلیشن. تو اس میں ہمارا سب سے پہلا ٹاپک آ جاتا ہے, وہ ہے کنسیپٹ آف سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. رائٹ. تو آج ہم آپ کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا کنسیپٹ کہاں سے اوریجن ہوا اور کس طرح سے اپلائی کیا گیا اس سے ہم ڈسکس کریں گے. تو فرسٹ کنسیپٹ آف سسٹینیبل ڈیولپمنٹ یوز کیا تھا, دیٹ واز ان کوکویوک ایک سٹی ہے میکسیکو کے اندر. ان دی ارلی 1970s یہ ٹرم استعمال کیا جس کو ہم کوکویوک ڈکلیریشن کہا جاتے ہیں. کوکویوک ڈکلیریشن کہا جاتے ہیں. تو اس میں فرسٹ اس ٹرم کو یوز کیا تھا, دیٹ واز سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. تو what does mean of this sustainable development is that کہ آپ کا جو ڈیولپمنٹ ہوں گے, خاص طور پر جو اکانومک ڈیولپمنٹس ہے, اکانومیکل ڈیولپمنٹس ہے, ایون سوشل ڈیولپمنٹس ہے, دیٹ ڈیولپمنٹس مسٹ انٹیگریٹ ود دی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ انٹیگریٹ کرنا ہے کس کے ساتھ, انٹیگریٹ with the environment protection, right? کہ آپ کا جو ڈیولپمنٹ ہے that should be with the integration, with the line of the environment protection. It means that the development should be sustainable, that it must be present. It must be present, or the benefit of the development must be present for the present generation as well as in future also. That means for the future generation also. یعنی کوئی بھی ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز ہوگا وہ ایسے اس طرح سے ڈیولپمنٹ ہو جو آپ کی جس کی بینیفٹ جو ہے وہ اس طرح سے ہو کہ آپ کا پریزنٹ جنریشن بھی وہ بینیفٹس لے سکے اور فیوچر جنریشن میں بھی اس سے بینیفٹس لے سکے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ صرف وہ کی ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز ہی سسٹین ہو, بلکہ ڈیولپمنٹ میں لیڈس ٹو آلسو سسٹینیبلٹی ان ایکولوجی آلسو. یعنی اس سے کیا آ جائے, آپ کی ایکولوجی کے اندر بھی سسٹینیبلٹی آ جائے. سسٹینیبلٹی آ جائے کس کے اندر, ان دی ایکولوجی. ایکولوجی مینس دا biosphere, yeah, you can say that all the environmental components, especially the biotic component and the abiotic component. یعنی ہمارے جو بہت سارے تھیوریز سامنے آتے ہیں کہ یہ جو اس پلانٹ پہ لائف ایگزسٹ ہے بیکاز آف دس انٹریکشن آف دیز ٹو تھنگس, دیٹ از دا بایوٹک کمپوننٹ اینڈ دی ایبایوٹک کمپوننٹس. بایوٹک کمپوننٹس جیسے کہ واٹر ہے, لینڈ ہے, یا آپ کا ایئر ہے, وہ ساری چیزیں. اس کے علاوہ ایبایوٹک ہے, دیٹ از دا بایوٹک کمپوننٹ, وہ ہے جو آپ کے سامنے پلانٹس ہے, اینیملس ہے, مائکروبس ہے نا, وہ سارے جو ہے اس طرح سے انٹریکشنس اس طرح سے کرتے ہیں کہ جس وجہ سے لائف جو ہے پاسبل ہے اس دنیا کے اندر. تو کوئی بھی ایسا ڈیولپمنٹ نہ ہو جس سے اس ڈیلیکیٹ اور کمپلیکس انٹریکشن, بایوٹک اور ایبایوٹک انٹریکشن جو ہے اس کو کسی طرح سے ڈسٹربنس نہ کیا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود ڈیولپمنٹ جو کرے گا وہاں پر وہ ڈیولپمنٹ بھی سسٹینیبل ہو, پلس وہ جو ایکولوجی وہاں چل رہا ہے اس ایکولوجی کی بھی سسٹینیبلٹی ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا مقصد یہ رہا کہ بھائی کوئی بھی آپ کی ڈیولپمنٹ ہوگا کسی طرح کی, چاہے وہ اکانومیکل ہو, سوشل ہو, تو وہ ڈیولپمنٹ کا بینیفٹ جو ہے وہ پریزنٹ جنریشن بھی اٹھا سکے اور اس کے بینیفٹ جو ہے فیوچر جنریشن. اور جو ہم ریسورسز کا استعمال کرتے ہیں, جو ہمارے پاس جو قدرتی ریسورسز ہمارے جو ہے نیچرل ریسورسز ہے, وہ ریسورسز یعنی جس سے ہم یعنی ہماری جو نیڈس ہے وہ پورا کیا جاتے ہیں. تو وہ نیڈس ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف اپنے ہی نیڈس کو پورا کریں, بلکہ یہاں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا مقصد یہ آ جاتے ہیں کہ آپ کے جو نیڈس ہے وہ پورا کر رہا ہے, لیکن وداؤٹ دی کمپرومائزنگ the needs of the future generation also. کہ یعنی اس میں ایک ٹرمز آ جاتے ہیں, that is the intergenerational equity.
ایک تو ہم اس میں خاص طور پر لیٹر آن یہاں پر آ جاتے ہیں، جیسے کہ کوکویوک ڈیکلریشن کے بعد 1972 میں ایک اور ڈکلریشن آ جاتے ہیں جس کو مائل سٹون انوائرمنٹ پروٹیکشن کے لیے مانا جاتے ہیں، یا اس ڈکلریشن کا نام ہے اسٹاک ہوم ڈکلریشن. اسٹاک ہوم ڈکلریشن جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے دوارا یہ کانفرنس آرگنائز کیا جاتے ہیں 1972 میں. اسٹاک ہوم یعنی اسٹاک ہوم جگہ جہاں پر سویڈن کا کیپٹل ہے، یہاں پر یہ کانفرنس ہوتے ہیں جس کو ہم اسٹاک ہوم ڈکلریشن کہا جاتے ہیں. اسٹاک ہوم ڈکلریشن کہا جاتے ہیں جو اس کنسیپٹ آف سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو اور زیادہ یعنی ایلوبریٹ کرتے ہیں، اور زیادہ اس کو اچیو کرنے کے لیے، اس سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو حاصل کرنے کے لیے اور بھی زیادہ پرنسپلس اور پلاننگ ایکشن جو ہے یعنی ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں تھرو دس اسٹاک ہوم کانفرنس یا ڈکلریشن، رائٹ. تو اسٹاک ہوم ڈکلریشن جو ہے اس لیے بھی یہ ایک مائل سٹون انوائرمنٹ پروٹیکشن کے لیے مانا جاتا ہے کہ وہاں سے ہی جو انوائرمنٹ پروٹیکشن کے کمپیننگ جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ، ورلڈ وائڈ لیول پہ جو ہے بہت اس کو یعنی اس کو سپورٹ ملی ہے لوگوں کا انٹرنیشنل لیول پہ، اور وہاں سے بہت سارے ایون آرگنائزیشنس جو ہے فارورڈ آ گئی ہے. بہت سارے یونائٹڈ نیشنز کے انڈر بہت سارے اس کے آرگنس بھی بنے، جیسے UNEP ہے یا یونائٹڈ نیشن انوائرمنٹ پروگرام کا خاص ایک بڑا آرگنائزیشن ہے جو انوائرمنٹ پروٹیکشن کے لیے کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ڈکلریشنز اور ایگریمنٹس ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر ہوئے ہیں. تو یہ اسٹاک ہوم ڈکلریشن اراؤنڈ 114 کنٹریز نے اس میں پارٹیسپیٹ کرایا تھا. ایون انڈیا از اے پارٹ آف دس ڈکلریشن، اینڈ انڈیا نے بھی اس ڈکلریشن کو سائن کیا ہوا ہے. تو اس ڈکلریشن کے بہت سارے پرنسپلس اور یعنی ایکشن پلان جو ہے ڈیمانسٹریٹ کیا گیا. ایکشن پلان جو ہے وہ ڈیمانسٹریٹ کیا گیا، یعنی اس پرنسپل اور ایکشن پلان کے دوارا ہم اپنی جو گول ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیا ہے. تو اس کی کچھ خاص پرنسپل جو ہے، جیسے فار ایگزامپل پہلا اس کی پرنسپل ہے اس ڈکلریشن کا، وہ ہے فنڈامنٹل رائٹ. فنڈامنٹل رائٹ اس کے اندر یعنی کس کو؟ دی فنڈامنٹل رائٹ آف دی پیپل آف دی گلوب، یعنی دنیا کے سارے لوگوں کے، دی سٹیزنس آف گلوب، سٹیزنس آف دی ورلڈ، اس کے ایک فنڈامنٹل رائٹ ہونا ضروری ہے. اس رائٹ کے دوارا یعنی freedom of living, freedom of speech, freedom of everything, right? Equality. That means every citizens of this globe has an equal status before this declaration, right? Equality, right? تو اس کے دوارا یعنی اس پرنسپل کے دوارا ہم یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ دنیا کے ہر کوئی سٹیزنز ہیز این equal right. Even among the present generation is not only the present generation، یعنی صرف آج کی جنریشن کے لوگوں کے among جو ہے equality یا freedom نہیں، بلکہ the same freedom and equality must be available for the human beings in future generation also. Future generation یعنی آگے بھی جو مین کائنڈ کا جو ریس آگے بڑھے گی ان کو بھی برابر اپنی رائٹس جو ہے اویلیبل ہونا چاہیے. ایک فریڈم یعنی کس طرح کی ایک کمفرٹیبل لائف، یعنی ایک ایسی زندگی جس میں وہ اپنی گروتھ اور ڈیولپمنٹ جو ہے پراپر طریقے سے کر سکے، رائٹ. ایسا ایک انوائرمنٹ جو ہے تبھی ہمارے پاس پاسبل ہے، خاص طور پر جو فیوچرس کمنگ ٹائمس میں جب ہم ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف ہم چلا جائے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو حاصل کریں گے تبھی جا کے ہم اس طرح کی یعنی رائٹس کو حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے بیسک پرنسپلس اور پلاننگ ایکشنس ریگارڈنگ دی کنزرویشن آف نیچرل ریسورسز کنزرویشن آف نیچرل ریسورسز یعنی
نیچرل ریسورسز کی کنزرویشن کرنا ہے. یعنی کنزرویشن کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ریسورسز کا استعمال نہ کریں, ریسورسز کا استعمال کریں, بٹ وی مسٹ مینیج دی ریسورسز ان اے وائزلی مینر. ایسے اس طریقے سے ہم ریسورسز کا مینیج کیا جائے جس سے آپ کا ریسورسز کی استعمال بھی ہو اور اس کو ایگزاسٹ نہ کیا جائے. ریسورسز مسٹ بی پریزنٹ فار فیوچر جنریشن, چاہے وہ بایولوجیکل ریسورسز ہو, چاہے وہ بایوٹک کمپوننٹس ہو یا اے بایوٹک کمپوننٹس ہو, یا لینڈ ریسورسز ہو, یا اس میں ہمارے پاس ریسورسز میں دو طرح کے ریسورسز ہوتے ہیں, ایک رینیویبل ریسورسز ہوتے ہیں اور ایک نان رینیویبل ریسورسز ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس جو نان رینیویبل ریسورسز ہیں دے آر ان لمیٹڈ اسٹاک. ٹھیک ہے, نان رینیویبل جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں, لمیٹڈ اسٹاک ہوتے ہیں, اس کے ریزولوس ہوتے ہیں, جیسے آپ کے پیٹرولیم پروڈکٹس ہے یا یو کین ہیو دی منرلس ہے جو کہ ایک لمیٹڈ ریزولوس ہے. تو اس کو ایسے استعمال کیا جائے جس سے آج اپنی ضرورت پورا کر رہا ہے لیکن وہ فیوچر میں ایگزاسٹ نہیں ہونا چاہیے. اور اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان نان رینیویبل ریسورسز کو یعنی یہاں پر اس کی کنزمپشن کو اس طرح سے کیا جائے, ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے دوران اس کی کیپیسٹی کو بڑھایا جائے اور اس میں اور بھی یعنی سپلیمنٹس جو ہے ڈفرینٹ طریقے سے چیزیں سپلیمنٹس پرووائڈ کر کے اس کی کیپیسٹی کو انہانس کیا جائے, کیپیسٹی کو انہانس کیا جائے, رائٹ, تاکہ ہم اپنی ضرورت بھی پورا کر سکیں اور فیوچر جنریشن کی بھی ضرورت کو پورا کر سکے. تو اس اسٹاک ہوم ڈکلریشن کی بہت سارے بیسک پرنسپلس ہے جس دوران یعنی آپ کی جو انکویلٹی ہے, انکویلٹی کس کے بیچ میں, ڈیولپنگ کنٹریز اور ڈیولپڈ کنٹریز میں, اور خاص طور پر آپ کی ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہاں جو ہے لیگ آف اکانومیکل گروتھ, اکانومیکل گروتھ کی یعنی نہ ہونے کی وجہ سے انوائرمنٹل ڈیمیج جو ہے اور بھی بہت زیادہ سیویئرنس ہے. یعنی صرف اکانومیکل ڈیولپمنٹ نہیں بلکہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ بھی نہ ہونے کی وجہ سے وہاں انوائرمنٹل ایشوز اور بھی زیادہ سیویئر بن جاتے ہیں. اسی کے ساتھ یہ ڈیولپنگ نیشنز کے اندر پاورٹی جو ہے ایک بہت بڑا ایشو بن جاتے ہیں انوائرمنٹ ڈیگریڈیشن کے لیے. تو یہاں پر کیا ہے کہ اس ڈکلریشن کے دوران یہاں پر ایک ایکویٹی سیٹ اپ کیا جائے اور اس ان ایکویلٹی جو ڈیولپڈ نیشنز اور ڈیولپنگ نیشنز کے اندر ہے اس کو منیمائز کیا جائے تاکہ ڈیولپنگ نیشنز کو بھی فردر ڈیولپ کر سکے, بٹ اس طرح سے ڈیولپمنٹ جس میں آپ کا پریورٹی ہونا چاہیے کہ آپ کی انوائرمنٹ پروٹیکشن جو ہے آپ کی ڈیولپمنٹل پرپز کا ایک پریورٹی ہونا چاہیے. تو یہ کچھ خاص ڈکلریشن ہمارے اسٹاک ہوم کے بعد اس میں آ گئے in accordance with the sustainable development. After that 1983 میں ایک کمیشن بٹھائے جاتے ہیں یونائٹڈ نیشن کے دوران, the world commission on environment and development. In 1983 میں یونائٹڈ نیشن کے دوران ورلڈ کمیشن آن انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کمیشن بٹھائے جاتے ہیں جس کو ہم بروکلین کمیشن بھی کہا جاتے ہیں, رائٹ. تو بروکلین کمیشن کے رپورٹ آ جاتے ہیں جس کا نام تھا آور کامن فیوچر. کامن فیوچر نام کا یہ رپورٹ آ جاتے ہیں جس میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو اور بھی زیادہ طریقے سے یعنی اس کی ایکسپلینیشنس ہوتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اور بھی اچھی طرح سے اس کی بلیو پرنٹ یا ایکشن پلان جو ہے چیزیں ہوتے ہیں. تو اس کمیشن کے دوران بروکلین کمیشن کے دوران سسٹینیبل یعنی ڈیولپمنٹ کو اور بھی کامن یوز میں لایا گیا اور بھی زیادہ براڈلی اس کا استعمال میں لایا گیا اور اس کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو کمپریہنسولی ڈیفائن بھی کیا گیا بروکلین کمیشن میں. اور اس ڈیفینیشن کے دوران سسٹینیبل کین بی ڈیفائنڈ ایز دی ڈیولپمنٹ. Sustainable development is the development
the development that meets the needs of present. Sustainable development is that meets the needs of present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs, right? تو یہ ڈیفینیشن ایک کمپریہنسو ڈیفینیشن کی بروکلین کمیشن کے دورہ دیا گیا کہ جس میں یہ کہا گیا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ یعنی وہ ڈیولپمنٹ دیٹ میٹس دا نیڈ آف پریزنٹ جنریشن، یعنی آج کی جنریشن کی نیڈس کو حاصل ہو لیکن وداؤٹ کمپرومائزنگ دی ایبلٹی آف فیوچر جنریشنز ٹو میٹ دیئر اون نیڈس، یعنی یہ ڈیولپمنٹ ایسا نہیں ہو کہ آپ کی فیوچر جنریشن کی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کی ایبلٹی پہ کمپرومائز ہو، یعنی that development should be available for present generation as well as the future generation. یعنی آپ اس ڈیولپمنٹ کے دوران جو ریسورسز کا استعمال کیا جائے گا وہ ریسورسز یعنی آج بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے تو فیوچر جنریشن بھی اس سے برابر اپنے بینیفٹس جو ہے لے سکے. تو یہ ڈیفینیشن دیا گیا آپ کے بروکلین کمیشن کے دوران. اس کے بعد جو ہے بروکلین کمیشن کے کچھ خاص یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے کچھ خاص بیسک پرنسپلس لیٹر آن اس میں اور زیادہ یعنی کمپریہنسو اس ڈیولپمنٹ کو حاصل کرنے کے لیے لیٹر آن اور کمپریہنسو ڈاکومنٹیشن کیا گیا اور وہ خاص طور پر 1992 میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو اور زیادہ اسٹرینتھ مل جاتے ہیں جب 1992 میں دی ارتھ سمٹ ہوتے ہیں، جس کو ہم ارتھ سمٹ کہا جاتا ہے. ارتھ سمٹ میں 1972 یا اس کو ہم ریو سمٹ بھی کہا جاتے ہیں، ریو سمٹ بھی کہا جاتا ہے. انفیکٹ دیٹس سمٹ جو اس کو تقریباً 150 نیشنز نے پارٹیسپیٹ کرایا تھا. ریو دی جنیرو برازیل کے اندر یہ کانفرنس ہوا تھا، بڑی سب سے بڑی کانفرنس مانا جاتے ہیں اور اس میں اس سمٹ کے دوران سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو حاصل کرنے کے لیے کچھ خاص اس کے ڈاکومنٹس پریپیئر کیے تھے اور اس میں 4 امپورٹنٹ ڈاکومنٹس آتے ہیں. سب سے پہلا آپ کی ریو ڈکلیریشن آ جاتے ہیں. Rio Declaration at well documented principles of the conservation of these resources as well as the environment as a whole. ایک well documentation یہاں پر آتے ہیں in the name of Rio Declaration. Second ہمارے پاس آتے ہیں Agenda 21. Agenda 21 ایک بلیو پرنٹ ایکشن پلان ہے. It is a blueprint action plan to achieve the sustainable development, right? اس کے بعد اس کے اور ایک پارٹ ہے ڈاکومنٹ کا، وہ ہے تھرڈ پارٹ، وہ ہے پرنسپلز آف فارسٹ یا پرنسپلز فارسٹ مینجمنٹ. ٹھیک ہے کہ ہمارے جو کیونکہ فارسٹ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ریسورس ہمارے اس پلانٹ پہ ہے جو نہ صرف ہماری اکانومک ضرورت کو یا سوشل ضرورت کو پورا کرتے ہیں بلکہ یہ ہماری انوائرمنٹ سروے یعنی
انوائرمنٹ امپرومنٹ اور انہانسمنٹ کے لیے بہت بڑا ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. اس کے علاوہ چوتھا جو اس کا ڈاکومنٹس تھا ریو سمٹ کا وہ تھا 2 کنونشنز یہاں پر پاس ہوا تھا. ایک کنونشن آن کلائمیٹ چینج، کنونشن آن کلائمیٹ چینج، اینڈ سیکنڈ واز دی کنونشن آن biological diversity. Biological diversity. تو یہ کنونشنس بھی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ پارٹ ہے اس ریو سمٹ کا اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو حاصل کرنے کا، جس کے دوران آپ کی کلائمیٹ چینج کے دوران خاص طور پر جو ہمارے گلوبل وارمنگ ہے جس کے امپیکٹس جو ہمارے سامنے آج تیزی سے ابھرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اس امپیکٹ کو مینیمائز کرنے کے لیے یا اس کلائمیٹ چینج کو سٹاپ کرنے کے لیے یا ریورس کرنے کے لیے ہم کنونشن ہمارے پاس ہے، جس کے دوران لیٹر آن کیوٹو پروٹوکول جیسی چیزیں ایگزسٹ میں سامنے آیا اور اس کے دوران ہم کاربن ایمیشن کو ریڈکشن کرنے میں بہت سارے یعنی پریکٹسز کرایا. حالانکہ اس کو کیوٹو پروٹوکول کا کچھ سکسیس سٹوری بھی ہے اور بہت سارے فیلئر سٹوریز بھی ہے، لیکن یہ ایک امپورٹنٹ بیس مانا جاتے ہیں خاص طور پر کلائمیٹ چینج کو ڈیل کرنے کے لیے. اس کے علاوہ بایولوجیکل ڈائیورسٹی کا کنونشن جو ہے جس کے دوران ہمارے پاس خاص طور پر جو بایولوجیکل ریسورس ہمارے پاس ہے اس کی کنزرویشن کیونکہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بایولوجیکل ریسورس. جسے ہم نے ابھی بتایا کہ جب تک یہ بایولوجیکل مطلب بایوٹک کمپوننٹ وہاں سروائیو نہیں کریں گے تو یہاں پر لائف پاسبل نہیں ہو سکتا. تو جو بایولوجیکل لاس ہمارے سامنے ہو رہا ہے یا ہوا ہے اس کو اریسٹ کرنا، روکنا، اس کو امپروو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے آج کے سمے کا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری جو امپورٹنٹ کانفرنسز چاہے وہ کیوٹو پروٹوکول لیٹر آن ہوا یا مونٹریال پروٹوکول کے دوران بھی بہت سارے جیسے خاص طور پر اوزون ڈپلیشن اس ورلڈ کی خاص طور پر لائف کے لیے بہت بڑی تھریٹ پوز کر رہا تھا، اس سے اریسٹ کرنے کے لیے تو ہمارے پاس اور بھی کانفرنسز سمے ٹو سمے حاصل ہوا. اور ان سارے کانفرنسز کے دوران کچھ خاص بیسک فیچرز جو ہے ڈیولپ کرایا ہے اس سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا. تو سب سے پہلا امپورٹنٹ فیچر یہ ہے کہ انٹر جنریشنل equality. Intergenerational equality, that means the fundamental right to live the life, right? لائف جو ہے سب کو وہ پریزنٹ جنریشن ہو یا فیوچر ہو تو سب کو یہ رائٹ جو ہے ہمارے بہت یعنی ایون اسٹاک ہوم ڈیکلریشن بھی آپ کو یہ چیزیں دیا جاتے ہیں. سیکنڈ ہمارے پاس ہے دیٹ از دا یوز اینڈ کنزرویشن آف نیچرل ریسورسز. یعنی دوسرا امپورٹنٹ فیچر اس کا ہے کہ یوز اینڈ کنزرویشن، یعنی کیسے ریسورسز کا استعمال اور اس کی کنزرویشن کیسے کیا جائے. کنزرویشن کا مطلب یہ ہے کہ ریسورسز کا کیپیسٹی جو ہے انہانس کیا جائے اور ریجنریشن کیپیسٹی بلڈ کیا جائے. ایسا نہیں کہ ریسورسز ون یوز دیٹ شوڈ بی ناٹ فار ایور. وہ ریسورس جو ہے کنٹینیوسلی ییلڈ کرنا چاہیے، کنٹینیوسلی اس کے بینیفٹ جو ہے وہ پریزنٹ جنریشن بھی اٹھا سکے اور فیوچر جنریشن بھی اٹھا سکے. اینڈ تھرڈ ون از دا پروٹیکشن آف انوائرمنٹ. یعنی انوائرمنٹ رائٹ، انوائرمنٹ کی پروٹیکشن، کیونکہ آپ کی ڈیولپمنٹ ہے تبھی آپ ڈیولپمنٹ اور پروٹیکشن جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا دیٹ شوڈ بی انٹیگریٹ ود ایچ ادر، کیونکہ ڈیولپمنٹ کے بغیر پروٹیکشن نہیں ہو سکتے ہیں اور پروٹیکشن کے بعد ڈیولپمنٹ بھی یعنی سسٹین نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، دونوں چیز جو ہے سائڈ بائی سائڈ چل رہی ہے. فورتھ ہمارے پاس ہوتے ہیں پریکاشنری پرنسپل. یہ امپورٹنٹ ایک پرنسپل ہمارے پاس ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے دوران، جس کے اندر آپ کوئی بھی ہارمفل سبسٹانسز یا کوئی ایکٹیویٹی جو ہمارے انوائرمنٹ کو تھریٹ پوز کر سکتے ہیں، ہاؤ وی کین پریونٹ دیٹ پرٹیکولر تھریٹس. ٹھیک ہے، وہ پرٹیکولر تھریٹس کو پریونٹ کرنے کے لیے وی ہیو ٹو ٹیک سم پریکاشنری اسٹیپس. ففتھ ون از پولیوٹر پے پرنسپلس. پولیوٹر پے پرنسپلس یعنی کوئی بھی جیسے ہمارے سامنے آگے انوائرمنٹ کے اندر کوئی ہارمفل گیسز یا اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز جس سے ہماری انوائرمنٹ کو ڈیمیج ہوتے ہیں یا کسی
انڈیویجول کی پراپرٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں, کسی کے ہیلتھ کو نقصان پہنچاتے ہیں, تو وہ جو پولیوٹر جو ہے, جو پولیوٹ ریلیز کر رہا ہے, وہ ایکٹیویٹی کر رہا ہے, دیٹ شوڈ کمپنسیٹ, وہی کمپنسیٹ کرے گا, وہی اس ڈیمیج کو ریکور کرے گا. پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے obligation to assist and cooperate. یعنی آپ کے یہ جو انوائرمنٹ ایشوز ہے, جیسے ہم نے کہا, یہ کامن تھنگ ہے, یعنی ہر کسی کے لیے ایک ہی چیز ہے, جس میں صرف یعنی اگر کوئی انوائرمنٹ ایشو ہے وہ صرف ایک نیشن کو ڈیمیج نہیں کر سکتے, یا ایک نیشن کے لیے اس کا ایڈورس امپیکٹ نہیں ہوگا, بلکہ یہ ہول گلوب پہ اس کا امپیکٹ ہوگا. تو اس لیے انوائرمنٹ کامن ہے, کامن انٹیٹی ہے, جس وجہ سے ہمیں ہر کسی کو, خاص طور پر یہاں پر جو ڈیولپڈ اور ڈیولپنگ نیشنز ہے, دے ہیو ٹو کم اینڈ کوآپریٹ ود ایچ ادر, اینڈ اسپیشلی دی ڈیولپڈ نیشنز مسٹ اسسٹ اینڈ ٹرانسفر دی technological knowledge and technology and skills to the developing nations, so that the developing nation جو ہے وہ اور زیادہ آگے بڑھ سکے, ڈیولپ کر سکے with a prior emphasis towards the protection of environment. اس کے بعد نیکسٹ اس کی امپورٹنٹ فیچر ہے, وہ ہے eradication of poverty. یعنی پاورٹی ایک بیس بہت بڑا ریزن بن جاتے ہیں, خاص طور پر یہ پاورٹی کی وجہ سے ایکسپلائٹیشنس ہے یا مس مینجمنٹ ہے, وہ ساری چیزیں کس وجہ سے ہوتے ہیں, پاورٹی کی وجہ سے ہوتے ہیں. لیک آف دس ٹیکنالوجیکل advancement, lack of financial assistance, lack of knowledge, lack of awareness, all these may result in severity among this degradation of environment. And the last one is financial assistance. Financial assistance to the developing nations. تو یہ لاسٹ اس کا سائلنٹ فیچرس ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا. جو ڈیولپنگ نیشنس ہے, ڈیولپڈ نیشنس ہے, دے مسٹ پرووائڈ دی فائنینشیل ریکوائرمنٹس آف دی ڈیولپنگ نیشن, سو دیٹ دا ڈیولپنگ نیشنس ول ڈیولپ ان سچ اے وے دیٹ اٹ take the more emphasis towards the protection of environment, right? So this is what you have the sustainable development and their concepts, right? So اس کے ساتھ ہمارے ٹائم ختم ہو جاتے ہیں.